بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق کا اصل نام عبداللہ اور لقب صدیق تھا۔ آپ کے والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل شخصیت ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ان کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر چھڑ گیا تو وہ ان کی پاکیزہ بلند قدر زندگی کو یاد کر کے رونے لگے اور پھر بولے، مجھ کو آرزو ہے کہ کاش میری پوری زندگی کے اعمال قدر و قیمت کے اعتبار سے حضرت ابو بکر کے صرف ایک دن کے عمل کے برابر ہو جاتے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات کے دنوں میں سے ایک دن تھا، یا اس ایک رات کے عمل کے برابر ہو جاتے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات کی راتوں میں سے ایک رات تھی۔ یہ ان کی اس رات کا ذکر ہے جس میں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت پر روانہ ہوئے اور غار ثور ان کی پہلی منزل تھا۔ یہ واقعہ مدینہ کی طرف ہجرت کا واقعہ ہے کہ جب قریش مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کر چکے تو جبریل امین حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام واقعہ سے آگاہ کیا اور من جانب اللہ آپ کو ہجرت مدینہ کی اجازت کا پیام پہنچایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے عرض کیا کہ میرے ساتھ کون ہجرت کرے گا؟ جبریل امین نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عین دوپہر کے وقت ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ مجھ کو ہجرت کی اجازت ہو گئی ہے۔ ابو بکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس ناچیز کو بھی ہم رکاب ہونے کا شرف حاصل ہو سکے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ یہ سن کر ابو بکر صدیق رو پڑے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس سے بیشتر مجھ کو گمان نہ تھا کہ خوشی سے بھی کوئی رونے لگتا ہے۔ چنانچہ جب رات کا وقت آیا اور تاریکی چھا گئی تو قریش نے حسب قرار داد آ کر آپ کے مکان کو گھیر لیا۔ جب آپ سو جائیں تو آپ پر حملہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ میری سبز چادر اوڑھ کر میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور ڈرو مت، تم کو کوئی کسی قسم کی گزند نہ پہنچا سکے گا۔ قریش اگرچہ آپ کے دشمن تھے لیکن آپ کو صادق و امین سمجھتے تھے اور امانتیں آپ ہی کے پاس رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیں کہ صبح کو یہ امانتیں لوگوں کو پہنچا دینا۔ ابو جہل لعین باہر کھڑا ہوا ہنس ہنس کر لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زعم یہ ہے کہ اگر تم ان کا اتباع کرو تو دنیا میں عرب و عجم کے بادشاہ بنو گے اور مرنے کے بعد تم کو بہشت بری ملے گی، اور ان پر ایمان نہ لاؤ گے تو دنیا میں ان کے پیروں کے ہاتھ سے قتل ہو جاؤ گے اور مرنے کے بعد جہنم میں جلو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سے ایک مشت خاک لیے ہوئے برآمد ہوئے اور فرمایا کہ ہاں، میں یہی کہتا ہوں اور تو بھی ایک انہی میں سے ہے کہ دنیا میں میرے اصحاب کے ہاتھ سے قتل ہوگا اور مرنے کے بعد جہنم میں جلے گا۔ اور اس مشت خاک پر سورہ یاسین پڑھنا شروع کی اور اس مشت کو ان کے سروں پر ڈال دیا۔ اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے گزر گئے اور کسی کو نظر نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے نکل کر حضرت ابو بکر صدیق کے گھر گئے اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمراہ لے کر جبل ثور کا راستہ لیا اور وہاں جا کر ایک غار میں چھپ گئے۔ اسی آسنا میں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے پاس سے گزرا تو قریش کی جماعت سے دریافت کیا کہ تم کیوں کھڑے ہو
اور کس کے منتظر ہو؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہیں کہ وہ برآمد ہوں تو ہم ان کو قتل کر دیں۔ اس شخص نے کہا اللہ تم کو ناکام کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سروں پر خاک ڈال کر گزر بھی گئے۔ جب صبح ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بستر سے اٹھے تو یہ کہنے لگے کہ واللہ اس شخص نے ہم سے سچ کہا تھا، اور نہایت ندامت کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی نے کہا مجھ کو علم نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار کی طرف روانہ ہوئے تو اس یار غار اور اس کی بے تابی اور بے چینی کا عجب حال تھا، کبھی آپ کے آگے چلتے اور کبھی پیچھے، اور کبھی دائیں اور کبھی بائیں۔ بالآخر آپ نے دریافت فرمایا اے ابو بکر یہ کیا ہے، کبھی آگے چلتے ہو اور کبھی پیچھے؟ ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ جب یہ خیال آتا ہے کہ کہیں پیچھے سے تو کوئی آپ کی تلاش میں نہیں آ رہا تو پیچھے چلتا ہوں، اور جب یہ خیال آتا ہے کہ کہیں کوئی گھات میں نہ بیٹھا ہو تو آگے چلتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر کیا اس سے تمہارا یہ مقصد ہے کہ تم قتل ہو جاؤ اور میں بچ جاؤں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، یہی چاہتا ہوں کہ آپ بچ جائیں اور میں قتل ہو جاؤں۔ جب غار پر پہنچے تو عرض کیا یا رسول اللہ ذرا ٹھہریے، میں اندر جا کر آپ کے لیے غار کو صاف کرتا ہوں تاکہ اگر اس میں کوئی موذی چیز جیسے سانپ بچھو وغیرہ ہو اور وہ ضرر پہنچائے تو مجھ کو ضرر پہنچائے نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور یہ کہہ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے غار میں داخل ہو گئے اور اس کو جھاڑ جھٹک کر صاف کیا۔ انہوں نے غار کے ایک کونے میں کئی سوراخ بھی دیکھے تھے، ان میں سے بیشتر سوراخوں کو انہوں نے اپنے تہبند سے چیتھڑے پھاڑ کر بند کر دیا، اور جو 2 سوراخ اس وجہ سے باقی رہ گئے تھے ان کو بند کرنے کے لیے تہبند کے چیتھڑوں میں سے کچھ نہیں بچا تھا۔ ان کے منہ میں وہ اپنے دونوں پاؤں کی ایڑیاں اڑا کر بیٹھ گئے تاکہ کسی زہریلے اور موذی جانور کے نکلنے کی کوئی راہ باقی نہ رہے۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب اندر تشریف لے آئیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے اور اپنا سر مبارک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں رکھ کر سو گئے۔ اسی دوران ایک سوراخ کے اندر سے سانپ نے حضرت ابو بکر کے پاؤں کو کاٹ لیا، لیکن وہ اسی طرح بیٹھے رہے اور اس ڈر سے اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہ جائیں۔ آخر شدت تکلیف سے ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آنکھوں میں آنسو دیکھے تو پوچھا ابو بکر یہ تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی زہریلے جانور یعنی سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اپنا مبارک لعاب دہن ان کے پاؤں میں کاٹی ہوئی جگہ پر ٹپکا دیا، اور تکلیف و اذیت کی جو کیفیت ان کو محسوس ہو رہی تھی وہ فوراً جاتی رہی۔ اسی سانپ کا وہ زہر تھا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر دوبارہ اثر انداز ہوا اور اسی کے سبب ان کی موت واقع ہوئی۔ اور کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ سانپ 600 سال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے اس غار میں بیٹھا تھا، کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارت سنی تھی، اور یہ بھی سنا تھا کہ آخری زمانے کے پیغمبر غار ثور میں آئیں گے، تو اس لیے وہ یہاں ایک سوراخ میں بیٹھا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ سوراخ میں بیٹھ کر آپ کا دیدار کر رہا تھا، تو ابو بکر صدیق نے تمام سوراخ بند کر لیے اور ایک سوراخ میں اپنی ایڑی رکھی تو سانپ کے لیے راستہ بند ہو گیا۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بند ہو گیا، تو اسی لیے اس سانپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈس لیا۔ بہرحال 3 روز تک آپ اس غار میں چھپے رہے۔ عبداللہ بن ابی بکر تمام دن مکہ میں رہتے اور مشرکین کی خبریں معلوم کرتے اور شب کو آ کر تمام حالات سے آگاہ کرتے اور سویرے ہی وہاں سے نکل جاتے، اور عامر بن فہیرہ جو ابو بکر صدیق کے آزاد کردہ غلام تھے، عشاء کے بعد جب اندھیرا ہو جاتا تو بکریاں لے کر وہاں حاضر ہو جاتے تاکہ بقدر حاجت دودھ پی لیں۔ اس طرح 3 راتیں غار کے اندر گزاریں۔ 3 روز کے بعد عبداللہ بن اریقت جو رہبری کے لیے اجرت پر مقرر کیا گیا تھا، وہ حسب وعدہ صبح کے وقت 2 اونٹیاں لے کر حاضر ہوا۔ متعارف اور مشہور راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستہ سے ساحل کی طرف سے آپ کو لے کر چلا۔ ایک اونٹنی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور دوسری پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سوار ہوئے اور اپنے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ کو خدمت کے لیے ساتھ لیا اور اپنے پیچھے بٹھا لیا، اور حضرت عبداللہ بن اریقت اپنے اونٹ پر بیٹھ کر راستہ دکھلانے کے لیے آگے آگے چلا۔ اسی سفر میں اور بھی بہت سے واقعات پیش آئے جن کا ذکر انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں آئے گا۔